بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم جو پڑھ رہے تھے شرط دواب کے بارے میں اور آخر میں ہم نے خیانت کے بارے میں ایک آیت پڑھی تھی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے 5واں لیکچر ہے، اور ٹاپک میں سب سے پہلے جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے تقویٰ کے انعامات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کے کیا کیا انعامات رکھے ہیں دیکھ لیجئے گا۔ یہاں میں لکھتا ہوں تقویٰ کے انعامات۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا کہ ممتاز کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کر دے گا۔ ابھی ممتاز سے مراد کیا ہے؟ ممتاز کر دینا، دوسروں سے زیادہ اہمیت دینا، ہر حوالے سے، نیکی میں، بصیرت میں، سوچ سمجھ میں وہ بندہ دوسروں کی نسبت زیادہ ممتاز ہوگا، اور اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی باعزت ہوگا، باوقار ہوگا، اس کو کہتے ہیں وہ ممتاز ہوگا دوسرے لوگوں سے جو تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا۔ تقویٰ اختیار کرنے والے کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ گناہوں کو مٹا دینا یہ دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ بخشش۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ بخشش۔ اب یہ تین اہم انعام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کے بارے میں رکھے ہیں کہ ممتاز کر دینا، گناہوں کو مٹا دینا اور بخش دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت کعب کا ایک واقعہ آتا ہے۔ تو حضرت کعب نے بتایا کہ جھاڑیوں میں انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہے، اس کو تقویٰ ہی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر نکلنا اور ہر وقت مشیت الہی کو سامنے رکھنا، اللہ کا خوف دل میں بٹھائے رکھنا، اس کو تقویٰ ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انہی کے ذریعے جب بھی کوئی بندہ تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات سے نوازے گا۔ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 29 سے شروع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں ممتاز بنا دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ تقویٰ کے لیے آگے ہم پڑھیں گے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعہ کو نام دیا جاتا ہے دار الندوہ والا واقعہ۔ دار الندوہ کا واقعہ، یہ ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے جو مکہ میں پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں رہتے ہوئے اسلام
اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا، کیونکہ مکے والے مشرکین تھے اور شرک میں آخری حد تک گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنے بت رکھے ہوئے تھے، لات بنات عزا، اس طرح کے بہت سے بت تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تبلیغ بھی یہی کی ہے کہ بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، خدا کی وحدانیت کو مانو۔ وہ لوگ تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار، خاندان کے لوگ بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ مشرف با اسلام ہونے لگے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ انہوں نے کئی حربے استعمال کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باز آنے والے نہیں تھے، چونکہ اللہ کے نبی تھے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے آپس میں ایک دن مشورہ کیا، یہاں آ کر جمع ہوئے یہ لوگ دار الندوہ میں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ وہاں ابلیس بھی موجود تھا، یعنی شیطان بھی موجود تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، یعنی نجد کے علاقے کا ایک بہت بڑا شیخ ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں بڑی تقریر شروع کر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے کہ اگر تم لوگ اس کا راستہ نہیں روکتے تو آنے والے دنوں میں یہ تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ چلو بہتر ہے کہ اس کو کیا کیا جائے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے، اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ لیکن پھر لوگوں نے اس کے مشورے کو بھی نہیں مانا۔ ایک نے کہا کہ اس کو جلا وطن کیا جائے، اس مشورے کو بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ آخرکار ابو جہل نے یہ کہا کہ اس کو نعوذ باللہ کہ محمد کو قتل کیا جائے۔ تو شیخ ابلیس نے ہاں میں ہاں ملائی اور وہ بھی اس مشورے کے حامی تھے، اور اس نے بھی یہی پہلے تجویز دی تھی کہ کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے۔ ابھی بنو ہاشم والے لوگ سارے مکہ والے اہل قریش کے ساتھ دوسروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، یہ خون بہا لیں گے، دیت لیں گے، وہ ہم اکٹھا کر کے ان کو دے دیں گے۔ تو اس کے بعد نہ کوئی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے گا، نہ کوئی خدا کی وحدانیت کی بات کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ابھی اس کو کیا کریں، ختم کر دیں۔ تو سارے لوگ متفق ہو گئے اسی وجہ پر کہ بھائی ہر قبیلے کے نوجوان کچھ آ جائیں، اس کے گھر کا گھیراؤ کریں، محاصرہ کریں، رات کو صبح جب یہ نکلے گا تو اس کو تلوار سے نعوذ باللہ قتل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ بتا دیا سب کچھ کہ رات کو کچھ ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر ریت یا مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین دم کر کے ان کفار اور مشرکین کی طرف وہ مٹھی بھر ریت پھینکی، یہاں تک کہ یہ معجزہ رسول، یہ مشرکین کافر لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ ان سے نکل گئے، یہاں تک غار ثور میں جا کر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو وہاں یہ ذمہ داری سونپ کر چلے گئے کہ آپ میرے بستر پر رات کو آپ سوئیں، صبح لوگوں کی امانتیں دے کر پھر آپ ہجرت کر کے آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ساری رات رہے۔ صبح جب نکلے تو کفار کو پتہ چلا یہاں تو محمد نامی شخص کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے رفیق دوست کہاں گئے؟ تو حضرت علی نے بھی لا علمی کا اس طریقہ اختیار کیا کہ ان کو گویا علم نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، آخرکار پھر مدینے میں آ گئے۔ کفار لوگ پیچھے بھی چلے آئے لیکن ان کے ہاتھ میں
کچھ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تدبیریں، اپنی چالیں چلیں، لیکن ان کو کچھ وصول نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے بھی تدبیریں چلیں اور اللہ ان سے بہترین تدبیر چلنے والا ہے۔ یہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدابیر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ یہی چال تھا کہ کسی نے کہا کہ آپ کو قتل کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو قید میں ڈالا جائے، کسی نے کہا آپ کو جلا وطن کیا جائے۔ لے یثبتوک، کہ تمہیں قید میں ڈالا جائے، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کیا جائے، او یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بن۔ کیا ہوا؟ آخر کار یہ لوگ ناکام ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت یہاں سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ یعنی یہ دو آیتیں اور ان میں یہی صورت ہے۔ اگلا حصہ، اگلے حصے میں ہم ایک شخص کی کہانی اور اس کا واقعہ بتاتا چلوں۔ اس بندے کا نام ہے نصر بن حارث۔ نصر بن حارث اکثر یہ ایران، عراق، شام وہاں جایا کرتا تھا، لوگوں سے کہانیاں سن کر آتا تھا، اور ایران کے جو بادشاہ تھے، جم، دارا، جمشید وغیرہ، اس طرح کے رستم، لوگوں کی کہانیاں سنتا تھا۔ یہاں جب آتا، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی یا کوئی قرآنی ہے تو اس کے سامنے جا کر کوئی بتاتا کہ آج یہ وحی نازل ہوئی ہے، تو یہ بندہ کہتا کہ یہ کیا ہے؟ اس طرح کی تو کہانیاں میں ہی بنا سکتا ہوں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر یہ محفلوں میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے واقعہ سناتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ آپ بتاؤ، جو محمد بتاتا ہے وہ اچھی کہانیاں ہیں، وہ اچھی باتیں ہیں، یا میری باتیں اچھی ہیں، یا میری گفتگو اچھی ہے؟ بہرحال یہ وہی بدبخت ہے، یہ غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور آخر کار وہاں اس کو ہلاک کیا گیا تھا۔ قید ہونے کے بعد اس کو ہلاک کیا گیا۔ یہ وہی بندہ ہے جو باتیں بناتا تھا، کیا کہتا تھا کہ اس طرح کی کہانیاں تو میں بھی بنا سکتا ہوں، باتیں میں بھی بنا سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ قرآن مجید صرف خود ساختہ کہانیاں کے سوا باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہماری آیاتنا، ہماری آیات نازل ہوتی ہے یا تلاوت کی جائیں، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جائیں، قالو کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لی، یہ آیتیں ہم نے سن لی ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں بیان کی جائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آیتیں سن لی ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو اس طرح کی کہانیاں یا اس طرح کی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پرانے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے، اللہ خود فرما رہا ہے، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کہانیاں بنا سکتے ہیں، یہ باتیں بنا سکتے ہیں، یہ پرانے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا نصر بن حارث۔ اور جب غزوہ بدر کا واقعہ آیا تو یہ قیدی بن کر آیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہلاک کیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں ضرور ملیں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے گا۔